چند مہینوں سے جو ملک کے اندر ایک سیاسی انتشار چل رہا تھا، چل تو ویسے بھی رہا ہے، لیکن اس سیاسی انتشار کی وجہ سے ملک کے اندر ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا تھا۔ آئین بہت واضح تھا کہ ملک کے اندر جو ہے اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہو جانے چاہیے، لیکن اس کے اوپر آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن کی اپنی توجیحات تھیں، اس کے بعد گورنر صاحبان کے اپنی دلائل تھے، اور یہ معاملہ کرتے کرتے جو سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونے ہیں۔ پھر اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ایک مختلف الفاظ کا جامع پہنانے کی کوشش کی گئی حکومتی پارٹی کی طرف سے، لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے واضح جو ہے حکم نامے آ گئے کہ چونکہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر ہو گیا ہے، لہٰذا اب الیکشن کے حوالے سے جو معاملہ ہے یہ بالکل اس وقت جو ہے طے شدہ معاملہ ہے، الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں۔ آج صدر پاکستان کو تجویز کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جناب اعلیٰ جو 30 اپریل سے لے کے 7 مئی تک درمیان کوئی بھی دن جو آپ کو مناسب لگتا ہے پنجاب کے اندر الیکشن کی تاریخ دے دیں، اور چونکہ یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، اس حکم کے تابع جو ہی صدر پاکستان کو یہ تجاویز پہنچی، صدر پاکستان نے 30 اپریل کی جو تاریخ دے دی ہے، اتوار کا دن ہوگا، گو کہ یہ جو آئینی مدت ہے اس میں یہ 16 دن اس مدت سے اوپر چلے جائے گے ہم، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر یہ بات واضح کر دی تھی چونکہ ایک یہ سے ابہام کی وجہ سے ایک وقت ضائع ہو گیا، اگر چند دن آگے پیچھے کرنا پڑ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آرٹیکل 254 کے تحت وہ کور کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے چودھری غلام حسین صاحب آپ کو بہت مبارک ہو۔ اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج شیخ رشید صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے، اور شیخ صاحب ہمیشہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں مختلف تاریخیں دیا کرتے تھے۔ آج شیخ صاحب ہم نے آپ کو تاریخ دے دی ہے، پنجاب کے اندر جو ہے اب الیکشن کا ماحول بننے جا رہا ہے، 30 اپریل جو ہے میرے خیال میں عید کے کچھ 7 دن بعد یہ تاریخ بنتی ہے، لوگ فریشن اپ ہو کے عبادتیں کر کے رمضان میں عید کی مٹھائیاں سوئیاں کھا کے پھر الیکشن کے اندر جت جائیں گے، اور 30 اپریل کو جو ہے وہ اپنا مینڈیٹ دے دیں گے پنجاب میں جس بھی سیاسی جماعت کو وہ دینا چاہتے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ کیا الیکشن صرف جو ہے پنجاب اور کے پی میں ہوگا یا پھر ملک کے اندر ہم عام انتخابات کی طرف بڑھیں گے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ جب 2 صوبوں میں 5-5 سال کے لیے نئی منتخب حکومت آ جائے گی تو پھر قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہوگا وہ ایک ڈھکوسلا ہوگا، کیونکہ اختیارات، معاملات، ترقیاتی کام اور پھر افطاریاں اور رونقیں اور سحریاں اور تراویاں وہ اپنا رنگ دکھا چکی ہوں گی۔ سو میرا خیال ہے کہ حکومت سوچے گی، اور میں نے آج شہباز شریف کو زندگی میں پہلی دفعہ مشورہ دیا کہ قومی اسمبلی توڑ دیں اور الیکشن اکٹھے کرا لے تاکہ یہ ملک میں ایک سکون آئے، کیونکہ ملک تو ان سے چل نہیں رہا جی۔ دیکھیں ڈالر 280 سے لے کے 300 کے درمیان کھیل رہا ہے، اور 280 سے لے کے 300 کے درمیان کھیل رہا ہے، اور 10,000 کنٹینر کھڑے ہیں، کوئی کارخانہ چل نہیں رہا، نہ ڈیزل ہے، نہ پٹرول ہے، نہ ایل پی جی ہے، اور نہ ہی فنڈنگ ہے، نہ ہی ریزرو ہے ہمارے پاس۔ اور میں چین کو آپ کے پروگرام میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ چین نے پاکستان کی جس طرح کل حمایت کا اعلان کیا ہے کہ اس پر اقتصادی بحران ہے اور اس کی مدد کی جائے۔ سو حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ 2 ججز کا فیصلہ، حالانکہ ان ججز نے بھی یہ کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور ان ججز کو بھی یہ شامل کر رہے تھے یہ اٹارنی جنرل صاحب اور لا منسٹر جنہوں نے کیس ہی نہیں سنا۔ یعنی کہ آپ عجیب دیکھیں، یہ لا منسٹر اس ملک کا اور اٹارنی جنرل جنہوں نے کیس ہی نہیں سنا ان کو بھی حاضری میں ڈال رہے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو ساری قوم سلام پیش کرتی ہے، اور چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کو، میرے منہ سے ان کے والد کا ہی نام نکلتا ہے، فتح خان بندیال صاحب ہمارے کمشنر تھے جنہوں نے بڑی خدمت کی اس شہر میں ایجوکیشن کے لیے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ کام آسان نہیں تھا۔ اچھا شیخ صاحب، جو سب سے اہم اگلا سوال یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے ایک بے یقینی کی ایک صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایاز صادق صاحب بات کر رہے ہیں جی معاشی ایمرجنسی لگا دیں گے، ان کے مختلف وزراء کہتے ہیں کہ جی ملک کے اندر انارکی پھیل جائے گی اگر ہم نے علیحدہ الیکشن کروائے، تو وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو آپ کو یہ کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں، کوئی شرارت کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کوئی ایول پلان ان کے ذہن میں ہے کہ یہ جو ملک کے اندر ایک ماحول الیکشن کی طرف جاتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی روڑے اٹکا دیں؟ میرے خیال میں کل جو 2 بڑوں کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات زیر بحث آئی ہوگی، اور اتنا حساس مسئلہ جو ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، اور ملکی سالمیت ان کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی میری اور آپ کی ہے۔ ایاز صادق صاحب اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ اپنے حلقے میں جا سکے، یہ صرف بعض لیڈر رہ گئے ہیں ٹی وی پہ آنے کے قابل، اور حلقے میں جانے کے یہ قابل نہیں ہے۔ اب ان کو نواز شریف کو بنانا چاہیے کہ ایک نئی لک دینے کے لیے، کیونکہ نون لیگ تو ٹھس ہو گئی ہے، تیس نیس ہو گیا اس کا، 13 پارٹیاں، پی ڈی ایم جو ہے وہ بڑی ہی انتشار اور خلفشار کا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہ الیکشن ہوں گے، اور یہ ان کی دانش مندی ہوگی کہ اگر یہ قومی اسمبلی کی اسمبلیاں توڑ دیں اور سارے الیکشن اکٹھے کرا لیں۔ جی چودھری غلام حسین صاحب۔ جی شیخ رشید صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ جو ابھی فی حلقہ ہے، ہماری اطلاعات ہے کہ 20 25 30 امیدوار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کے کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے نون لیگ کا، اور پیپلز پارٹی کا اس سے بھی برا حال ہے۔ ان حالات میں یہ نت نئی سازشیں ضرور کریں گے، کسی طرح ربا جھوٹ ہی ہو جائے، الیکشن نہ اب ہوں نہ کبھی ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے، اور وہ ایک خواجہ آصف کی آپ چلائیں جی، جو کہتا ہے جی صدر، خدا نخواستہ صدر کی کون سی اوقات ہے، تو آج ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کو چاہیے کہ اپنا منہ جو ہے وہ جا کے چھپڑ تو توڑ اور استعفیٰ دے کے گھر جان، اور اس طرح کے گھٹیا زبان اسلامی جمہوریہ صدر کے بارے میں استعمال کرنے سے پرہیز کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت ہی انفارچونیٹ صورتحال ہو گئی ہے، جدھر آپ نے چائنیز حکومت کے بیان کو پاکستان کے لیے ایک پازیٹو ڈیولپمنٹ کہا ہے، اسی طرف آپ دیکھیں سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان میں اگر استحکام نہ ہوا سیاسی تو ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ اپوزیشن بھی اگر ایگری نہیں کرتی تو ہم کوئی پیکیج نہیں دیں گے پاکستان کو۔ چائنا نے کہا ہے کہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اقتصادی مسائل کے حل کے لیے یعنی آگے آئیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ $23 بلین صرف چین کا قرضہ ہے، باقی تو $10 بلین ہے دوسروں کا۔ تو یہ جو ماحول ہو گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ایک نیوکلیر پاور ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور ان کے بہت سارے ایسٹس ہیں، اس کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہر تیسرا ملک اب دوست ہو یا دشمن وہ اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ چوئی صاحب، چین سے میں رابطے میں ہوں، لی شو پانگ لی شو بھی، اور لی شو پانگ سے میری بڑی دوستی ہے، اور ان کو پاکستان کی بڑی فکر ہے، اور ہمارے ہاں لوگ سامراج کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور ایسی سوچ ہے کہ سامراج کے اشارے پہ چلیں تو شاید ہمیں زیادہ خیرات مل جائے گی، اور شاید ہماری کوئی بچت ہو سکے۔ ابھی تک آئی ایم ایف کی جو ان کی میٹنگز ہونی تھی وہ طے نہیں پا سکی، ابھی تک جو ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، ابھی تک جو ہے ان کے پاس 10,000 کنٹینر کھڑا ہے، وہاں جگہ نہیں ہے، جہاز نہیں آ رہے، کئی جہاز کہہ رہے ہیں کہ وہاں سامان اتارنے کی جگہ نہیں ہے پاکستان کے پورٹس پہ، اور کئی ایمبیسیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کو وہ سہولت نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے سارا مال وہاں سٹک کیا ہوا ہے پورٹس پہ۔ سو پاکستان اپنی زندگی کے یہ 98 کا ماحول اگر سمجھتے ہیں یا 97 کا ماحول سمجھتے ہیں تو وہ نہیں رہا جی۔ 16-17 کروڑ نوجوان ہیں، وہ تیس نیس کر کے رکھ دیں گے، اور مجھے یقین ہے پاکستان کی عظیم افواج بھی اس صورتحال میں چلمن کے پیچھے اپنا ایک رول ادا کریں گی، اور پیچھے رہتے ہوئے شفاف اور صاف اور حقیقی الیکشن کروا کے اس ملک میں حقیقی نمائندوں کے حوالے ملک کو کر دیں گے۔ شیخ صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات کی جاتی ہے، آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بات چیت کی جانی چاہیے، ساتھ ہی حکومت کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پرچے کی